السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک مضمون پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے مسلم خواتین سے اتنی ہمدردی کیوں، اور اس پروگرام کے آرگنائزر سید محمد عبدالواسع حسینی المعروف امان اللہ چشتی ہیں۔ مضمون ملاحظہ فرمائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ملک کے سامنے اس وقت طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق ثلاثہ اور یکساں سول کوڈ کا معاملہ سب سے اہم ہے، یعنی یونیفارم سول کوڈ یا کامن سول کوڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ فی الوقت یعنی ان حالات میں بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ برسر اقتدار طبقے سے وابستہ افراد کی مسلم خواتین کے ساتھ ہمدردی اچانک جاگ اٹھی ہے، یعنی جو لوگ اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتی عہدوں پر فائز ہیں، وہ لوگ اچانک ہماری مسلم خواتین سے ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں۔ اب تو وزیر اعظم نریندر مودی بھی طلاق ثلاثہ کو ایک بہت بڑے مسلم خواتین کے مسئلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یعنی اس طرح ثابت اور پیش کر رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق دینا یہ مسلم خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ گزشتہ دنوں مہوبہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، مہوبہ اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، گزشتہ دنوں مہوبہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا، نریندر مودی جی نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلم خواتین جو طلاق ثلاثہ کے عتاب کا شکار ہو رہی ہیں، یعنی طلاق ثلاثہ کے سزا یا اس کے عذاب کی شکار ہو رہی ہیں، انہیں اس سے نجات دلائی جائے۔ دراصل معاملہ طلاق ثلاثہ کا ہو یعنی 3 طلاق کا ہو، یا پھر ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا یعنی کامن سول کوڈ نافذ کرنے کا مسئلہ ہو یا 3 طلاق کا مسئلہ ہو، سچی بات تو یہی ہے کہ یہ خواتین خاص طور پر مسلم خواتین کے تئیں ہمدردی نہیں ہے، یعنی یہ لوگ دراصل مسلم خواتین کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے ووٹروں کی صف بندی کی کوشش ہے، یعنی اپنے ووٹروں کو زیادہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کی اکثریت بڑھانا چاہتے ہیں، ان کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، جس کا فائدہ اتر پردیش کے آنے والے اسمبلی الیکشن میں اٹھایا جا سکے۔ حکومت کی جانب سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق مسلم خواتین کے لیے ایک قسم کا ظلم ہے، تو یہ بات بڑی مضحکہ خیز لگتی ہے، یعنی ایسی بات لگتی ہے جس سے ہنسی آ جائے، ایسی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ مسلمانوں میں طلاق کی وہ شرح نہیں ہے، یعنی طلاق کا وہ پرسنٹیج نہیں ہے جس کا حکومت سے لے کر میڈیا زور و شور سے پروپیگنڈا کر رہا ہے، یعنی مسلم معاشرے میں طلاق کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ جس اعتبار سے میڈیا اور حکومت نے اس کو پھیلا دیا اور عام کر دیا اور اتنا زیادہ شور و شرابہ کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ چونکہ شریعت سے وابستہ ہے اور تقریباً 95% یعنی 95% خواتین اپنے مذہبی قوانین کی سختی سے پابندی کی حامی ہیں، یعنی شریعت پر 95% خواتین اس پر حامل ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہیں شریعت کے قوانین کی، اور وہ مذہبی قانون میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی سخت مخالف ہیں، یعنی اگر کوئی قانون ایسا ہو جو مذہب کے خلاف ہو تو بالکل وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں اور اس کے خلاف کام کرتی ہیں، یعنی مذہب کے موافق کام کرتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چند مٹھی بھر مسلم خواتین اس کے لیے گاہے بگاہے یعنی وقت پر کبھی کبھی شور شرابہ کرتی رہتی ہیں۔ جہاں تک طلاق کی شرح کی بات ہے، یعنی اس کے ایوریج کی بات ہے، اس کی تعداد کی بات ہے، تو یہ بات جگ ظاہر ہے، یعنی ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کی وہ شرح نہیں ہے، یعنی مسلمان اتنے زیادہ طلاق نہیں دیتے جو دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں ہے، یعنی مسلمان کے علاوہ جو اور مذاہب ہیں ان مذاہب میں طلاق کی شرح، طلاق کا پرسنٹیج زیادہ ہے اور مسلمانوں میں نہیں ہے۔ دوسری طرف
سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہندوستان میں رہنے والی خواتین یعنی عورتوں کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں؟ یعنی یہ ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے 3 طلاق کا، طلاق ثلاثہ کا، ہندوستان کی خواتین کا، اور باقی سب کے سب مسائل حل ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جو لے دے کر طلاق پر ہی آ کر تان ٹوٹتی ہے، یعنی طلاق پر ہی آ کر بات کہتے ہیں اور دوسرے مسائل کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں اس سلسلے میں ایک بات اور اہم ہے کہ بہت سی ایسی ریاستیں یعنی ایسے صوبے ہیں اور ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں مخصوص حالات میں ہندوؤں کو دوسری شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی مثال گوا ہے۔ گوا میں بھی اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ وہاں کی اکثریت یعنی زیادہ تر تعداد دوسری شادی کی حامی ہے، وہاں کے زیادہ تر لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، اس لیے وہاں بھولے سے بھی دوسری شادی کا مسئلہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس سے الیکشن میں خسارے کا خدشہ ہے، کیونکہ گوا میں الیکشن ہے، اگر وہاں پر دوسری شادی کی بات اٹھائی جائے تو پھر الیکشن میں ووٹ کم آنے کے خدشات ہیں اور وہاں خوف ہے ووٹ کے کم آنے کا، اس لیے وہاں پر اٹھایا نہیں جاتا۔ اسی طرح بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں خواتین کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، یعنی عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اراضی میں بیٹیوں کو حصہ دینے کی بات ایک طرح سے ممنوع ہے، یعنی زمین میں اور جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ دینے کی جو بات ہے ایک طرح سے ممنوع ہے۔ مسلم خواتین کی ہمدردی میں آواز اٹھانے والے ایک بار بھی اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے کہ اراضی میں بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ ابھی 2 روز قبل ایک سروے سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں 90% خواتین یعنی 90% خواتین، عورتیں اور لڑکیاں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور پر جنسی ہراسانی اور چھیڑ چھاڑ کا شکار ہوتی ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ تقریباً 78% یعنی 78% خواتین کو پولیس ہیلپ لائن کی معلومات بھی نہیں ہوتی، یعنی پولیس سے کس طرح مدد مانگی جائے، ان سے کس طرح ہیلپ لی جائے، یہ بھی ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ بس اسٹاپ پر سر راہ چلتے ہوئے یعنی راستے پر چلتے ہوئے یا پھر بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے خواتین کو چھیڑ چھاڑ یا زبردستی چھونے اور پکڑنے کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے مسائل عورتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ بیشتر خواتین کا خیال ہے کہ اندھیرا ہونے کے بعد گاؤں یا شہر میں انہیں باہر رہنے پر ایک انجانے خوف کا سامنا رہتا ہے، یعنی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ ملک کی نصف آبادی یعنی آدھی آبادی جو اس طرح خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، کیا اس کا خوف دور کرنے کے لیے سیاسی اور سماجی طور پر کوئی کارگر کوشش کی گئی؟ اس کا جواب نفی میں ملتا ہے، یعنی ایسی کوئی سرگرمی نہیں کی گئی اور ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا جس سے ملک کی خواتین کا ڈر دور ہو سکے، کیونکہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی ووٹ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی طلاق ثلاثہ کی بات اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے ووٹ بڑھ جاتے ہیں اور ووٹروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس طرح کے مسائل آج کل حکومت اٹھا رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسلم مخالف جو تنظیمیں ہیں ان سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔